اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، اذان سحر چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حق اور باطل کے آخری اور بڑے مارکوں کی جو قرب قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گے۔ ہمارا موضوع ہے امام مہدی علیہ السلام ابن عربی کی نظر میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ابن عربی سیریز کی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ابن عربی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں اور ان کا شجرہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعے خاندان نبوت سے جا ملتا ہے۔ ان کا وہی نام ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور لوگ ان کی مقام اور رکن کے درمیان بیعت کریں گے۔ ظاہر میں وہ اللہ کے رسول کی طرح اور آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدرے کم ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ امام مہدی کی پیشانی روشن اور ناک اٹھی ہوئی ہوگی۔ ان کے ذریعے لوگوں کی قسمتیں بدل جائیں گی، یعنی وہ خوش نصیب بن جائیں گے۔ وہ لوگوں میں یکساں دولت تقسیم کریں گے۔ آپ کے دور میں اتنی خوشحالی ہوگی کہ جب کوئی آپ سے مدد طلب کرے گا تو اسے اتنا دیا جائے گا جتنا وہ اٹھا سکتا ہو۔ آپ کے دور میں برے آداب اور بری خصلتوں کو خوش اخلاقی سے بدل دیا جائے گا۔ جو شخص رات کو جاہل اور بزدل ہوگا وہ صبح کو صاحب علم، مہربان اور بہادر بن جائے گا۔ وہ کمزور اور لاچار لوگوں کے مددگار اور ظالموں کے لیے غالب اور سخت ہوں گے۔ امام مہدی اس شان سے آسمانوں سے اتریں گے کہ ایک فرشتہ ان کے دائیں طرف ہوگا اور دوسرا بائیں طرف۔ امام مہدی کے پاس سچ کی خدمت میں تلوار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سیاسی پالیسی ہے، کیونکہ وہ اپنے مرتبے کی وجہ سے جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے۔ وہ اللہ کے ہدایت یافتہ خلیفہ ہیں۔ امام مہدی جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہوں گے، اور ان کا انصاف اور اقتدار انسانوں اور جنوں دونوں پر یکساں قائم ہوگا۔ امام مہدی کے مددگاروں کے علم کے رازوں میں سے اللہ کا یہ فرمان ہے، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی فتح کے لیے مدد ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ وہ ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ خلوص نیت سے پورا کیا۔ امام مہدی کے تمام مددگار غیر عرب ہیں، حالانکہ وہ صرف عربی بولتے ہیں۔ امام مہدی کے وزیروں کا ایک سرپرست ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور وہ امام مہدی کا سب سے قابل بھروسہ معاون ہے۔ یہ آیت وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ امام مہدی کے وزیروں کا مستقل وظیفہ ہے، جس کا وہ رات بھر ذکر کرتے ہیں۔ خدا نے انہیں سچے اخلاص اور صدق کا بہترین علم عطا کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ سچا اخلاص زمین پر اللہ کی تلوار ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں اخلاص سے کھڑا ہوتا ہے اسے اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے۔ امام مہدی اپنے وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ مخلص ہوں گے۔ آپ کے مددگار الہدت یعنی راہ دکھانے والے، اور امام مہدی ہدایت یافتہ ہیں۔ امام مہدی سے بہتر نہ کوئی ان کے اپنے دور میں اور نہ ان کے بعد اللہ کی پہچان رکھ سکتا ہے، اور نہ اللہ کے فیصلوں کی حقیقت جان سکتا ہے۔ امام مہدی اور قرآن بھائیوں کی طرح ہیں، جیسے مہدی اور تلوار بھائیوں کی طرح ہیں۔ امام مہدی کو وہ خاص بصیرت پینیٹریٹنگ آئی حاصل ہے جس کی وجہ سے انہیں وہ اندرونی اور پوشیدہ حقیقتیں بھی نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ فرشتے اور جن وغیرہ بھی ان کی نظر میں عیاں ہیں۔ اسی باطنی بصیرت کی وجہ سے وہ رجال الغیب جو عام نظروں سے پوشیدہ ہیں انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام مہدی کو اللہ کی طرف سے خبریں پہنچائی جائیں گی جیسے پیغمبروں اور کامل اولیاء کو پہنچائی جاتی ہیں۔ امام مہدی کے وزراء کی تعداد زیادہ سے زیادہ 9 ہے۔
اسی طرح امام مہدی کے حکومت کا زمانہ بھی 9 سال ہے۔ امام مہدی چونکہ لوگوں کی روحوں کے باطنی علوم سے بھی آگاہ ہوں گے اور اللہ کے احکام سے بھی مکمل آگاہی رکھتے ہوں گے، اس طرح وہ اہم عہدوں پر اہل لوگوں کو تعینات کر کے دنیا کو انصاف اور مساوات سے بھر دیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے اور غلطی سے پاک یعنی معصوم ہوں گے، اور ایک نظر نہ آنے والا فرشتہ ہمیشہ امام مہدی کی رہنمائی کرے گا۔ ایک کامل ایمان رکھنے والا سچا مومن ہمیشہ منصور ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد اسے ہمیشہ حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی پیغمبر یا ولی کو کبھی شکست کا سامنا نہیں ہوتا۔ اخلاص، ایمان کامل اور صدق کی انہی خصوصیات کی وجہ سے امام الوقت یا امام الزمان ہمیشہ غالب رہیں گے۔ امام مہدی اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں جو اس وقت سامنے آئیں گے جب زمین ظلم اور ناانصافی سے بھر جائے گی۔ امام مہدی دنیا کو انصاف اور مساوات سے بھر دیں گے، اور اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے طویل کر دے گا تاکہ امام مہدی حکومت کر سکیں۔ امام مہدی ظلم اور ظلم کرنے والوں کا کلا کما کریں گے، وہ دین کا احیاء کریں گے۔ امام مہدی اسلام میں دوبارہ روح پھونکیں گے۔ دین اسلام جو پسمردہ ہو چکا ہے، امام مہدی اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ زوال کا شکار ہمارے دین کو دوبارہ عروج کی طرف لے جائیں گے۔ امام مہدی غیر مسلموں پر جزیہ لگائیں گے، جو غیر مسلم جان و مال کی حفاظت کے بدلے اسلامی ریاست کو دیتے ہیں۔ امام مہدی بزور تلوار لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے، اور جو کوئی انکار کرے گا وہ مارا جائے گا۔ امام مہدی دین اسلام کو اس حالت میں لائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہاں ہوتے تو وہ جس طرح انصاف اور حکمرانی قائم کرتے، امام مہدی انہی کے خالص طریقے پر دین کو بحال کریں گے۔ دین میں تمام گروہ بندی ختم ہوگی اور فقہ کے مذاہب سب ایک ہو جائیں گے۔ اہل معرفت جو روحانی حقائق جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ امام مہدی کی حقیقت ان پر آشکارا کر دیں گے، اور وہ امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایسے لوگ ہوں گے جو صحیح مذہب کی طرف بلانے میں ان کے مددگار ہوں گے۔ وہ امام مہدی کی فتح میں مددگار ہوں گے، وہ امام مہدی کے وزیر ہوں گے۔ اللہ کے مقرر کردہ یہ لوگ امام مہدی کی حکومت کو تقویت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے امام مہدی پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ انہیں انجام دینے میں امام مہدی کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان روحانی لوگوں کو امام مہدی کا خلیفہ مقرر کرے گا جنہیں اس نے پوشیدہ رکھا ہے، یعنی رجال الغیب۔ اللہ تعالیٰ نے ان مددگاروں کو کشف اور مشاہدے کے ذریعے اپنے حقائق اور احکام سے آگاہ کر رکھا ہے۔ امام مہدی ان مددگاروں کے مشوروں سے فیصلے کریں گے، کیونکہ یہ لوگ حقیقت الہی سے آگاہ ہیں۔ ابن عربی کا شمار ان 70 سنی علماء میں ہوتا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی کی پیدائش بہت پہلے ہو چکی، مگر ان کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ انہوں نے 595 عیسوی میں فیض شہر میں امام مہدی سے ملاقات کی اور ان کی ولایت محمدی کی مہر سے انہیں پہچان لیا۔ سامعین معظم، سنی علماء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ امام مہدی کی پیدائش قیامت کے قریب ہوگی۔ سچ کیا ہے یہ سوائے اللہ بزرگ و برتر کے کوئی نہیں جانتا۔ سامعین معظم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔